رمضان کا مہینہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو واقعہ بیان کرنا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے میرے محبوب ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا، شیطان کے پیچھے چلنے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ گمراہ ہو گیا، گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت میں سورہ اعراف کی ایک واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ایک پیر صاحب تھے، راہب کہہ لیجئے، پیر کہہ لیجئے، ان کا نام تھا بلعام بن باعور، بلعام بن باعور، اس طریقے سے نام سے وہ قوم عمالقہ میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آیات کا علم عطا کیا تھا، یعنی اس وقت کی جو کتاب تھی، دین تھا، ان کو عطا کیا گیا، اس کو عطا کیا گیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی 100 سال کی عمر بھی تھی اور مستجاب الدعوات بھی تھا۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو مانگا مل گیا، قبول ہو گیا۔ اس میں اعظم اسے معلوم تھا جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ بیت المقدس کے قریب شام کے علاقے میں کنعان کا رہنے والا ایک شخص تھا۔ جب اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ، قوم جبارین کے ساتھ جہاد کریں، اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کے نکلیں اور قوم جبارین کے ساتھ جہاد کریں، فتح آپ کی ہوگی، وَاكْتُبْ لَنَا آپ کے لیے لکھ دیا ہم نے۔ چھٹے سے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ خیر، ہم صرف بلعام باعور سے متعلق بات کریں گے ان آیات میں جو ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے جہاد کے لیے اپنی قوم کو لے کر، اپنی امت کو لے کر، امت کے نوجوانوں کو لے کر، تو وہاں کے لوگوں نے بلعام باعور سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام حملہ کرنے آ رہے ہیں، تم ان کے لیے بد دعا کرو، تمہاری دعائیں چونکہ قبول ہوتی ہیں، جو مانگو گے ہو جائے گا، تو تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ اس نے کہا دیکھو ان کے مقام کو میں جانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں زیادہ سے زیادہ ایک ولی ہوں لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر میں نے ان کے خلاف کوئی بات کہی میرا دین اور میری دنیا دونوں ختم، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اس نے اسٹریٹ اوے منع کر دیا، میں بالکل نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا اچھا کچھ تو کریں، مہربانی کریں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معلوم کرتا ہوں۔ اب جو استخارہ یا جو بھی طریقہ ہوگا اس زمانے کا اس نے کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی تنبیہ ہو گئی کہ خبردار موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات مت کرنا، اور پکا ہو گیا کہ جی اب تو میں نے نہیں کرنا۔ قوم کو منع کر دیا، قوم ضد کرتی رہی، منت کرتی رہی، اصرار کرتی رہی، پھر قوم نے ہدیے بھی دیے، تحفے دیے، اور اس کی بیوی کو بھی کہا۔ یہ بیچارہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور قوم کے تحفے میں آ کے تحفہ لے کے مان گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس کو بلند کرنا چاہتے تھے لیکن یہ تو نیچے کی طرف چلا گیا، اور اس کی مثال قرآن میں کیا بتائی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم دیا گیا آیات کا، جو مستجاب الدعوات تھا، جس کی عبادات اتنی مقبول تھی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر، اس نے بیوی کی بات کو مانا اور جو گفٹ سے وہ اصل میں تو رشوت تھی، لے لی۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا مانگتا ہوں۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے یا جو بھی کہ دعا مانگنی جب شروع کی، چاہتا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں، لیکن قدرت کی طرف سے جو الفاظ نکلے وہ اپنی ہی قوم کے خلاف بد دعا کے نکلے۔ اپنی قوم نے جب سنا کر رہا ہے تو ہمارے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، ہم نے تو کہا تھا ان کے لیے کرو، تم تو ہمارے لیے بد دعائیں شروع ہو گئی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اب میری زبان پر میرا کنٹرول ختم، کسی اور کا کنٹرول آ گیا۔ زبان میری ہے لیکن اب میرے کنٹرول سے نہیں بول رہی، چاہتا میں یہی ہوں کہ تمہارے لیے کروں لیکن تمہارے خلاف نکل رہی ہے۔
سمجھ گیا، ایمان سینے سے نکل گیا، ہر کیفیت ختم ہو گئی، کہنے لگا میرا دین، میری دنیا، آخرت سب تباہ و برباد، کچھ میرے پلے نہیں رہا۔ جب بالکل تباہ و برباد ہو گیا نا روحانی اعتبار سے، پھر قوم کو کہا دیکھو میں تمہیں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، تم نے اگر اس پر عمل کر لیا، بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ فتح آپ کو ہوگی، اپنی امت کے ساتھ آ بھی رہے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسے اندر کی بات بتاتا ہوں، ایسی راز کی بات بتاتا ہوں کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، بالکل یہ مثال یہاں پہ فٹ ہو سکتی ہے۔ قوم خوش ہو گئی، ہاں جی بتائیے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت جب آئے گی، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو خوبصورت تیار کر کے، بغیر لباس کے، کم سے کم لباس کے، ان کے آگے کھڑا کرو اور یہ ان کو دل لبھائیں، ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اس زمانے کا ٹک ٹاک اور اس زمانے کا جو معاملہ تھا بس کا اس طریقے سے جو ہے نا آپ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زنا میں ملوث ہو گیا پھر ان کو فتح کوئی نہیں ملتی، کیوں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے ہے جو قوم بے حیائی میں مبتلا ہو جائے اسے رسوائی ملتی ہے، عزت نہیں ملتی۔ جو قوم بے حیائی میں، زنا میں، ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس کو عزت نہیں ملتی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں۔ وہ قوم اپنے لیے سزائیں حلال کر لیتی ہے، پکارتی ہے کہ ہمیں عذاب آئیں، تکلیفیں آئیں۔ قوم نے سمجھ لیا، موسیٰ علیہ السلام آئے، امت ساتھ تھی، انہوں نے شریعت کا حکم تھا نامحرم کو نہیں دیکھنا، جو بھی معاملات تھے اس زمانے کے، جو بھی ترتیب تھی، مطلب زنا تو ہر شریعت میں حرام۔ اب ان لوگوں نے اپنی بچیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو تیار کر کے آگے بھیج دیا۔ قوم کا صرف ایک فرد زنا میں مبتلا ہوا، کتنے؟ ہزاروں نہیں، صرف only 1% یہ زنا میں مبتلا ہوا۔ میرا جسم میری مرضی والوں میں سے ایک ہی نکلا تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ طاعون یعنی کینسر سے، وبا سے مر گئے۔ نبی کی موجودگی میں وعدہ ہے جائیے فتح آپ کی ہوگی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن درمیان میں یہ بات آ گئی تو رکاوٹ آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ فتح تو بالآخر ملی، لیکن کب ملی یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ قرآن مجید میں کیوں سنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فرمایا کہ امت کو یہ بات بتائیے؟ کو ہمیں کچھ میسج دینا تھا نا، یہ میسج کو سمجھ لیجئے۔ اس شخص کو بنی اسرائیل کی سزا کے مطابق جو اس امت کی سزا تھی، سزا دی گئی، سنسار کیا گیا یا پھانسی دی گئی، بہرحال اس کو سزا دی گئی جو اس شریعت کی سزا تھی۔ جب اس کو سزا مل گئی پھر اس کے بعد پوری قوم نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو بلکہ کتاب میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے قتل کر کے اس کو منظر عام پر، پبلک پلیس پہ لٹکا دیا تاکہ سب کو عبرت ہو۔ یہ کام آج بھی اگر ہو جائے نا تو بڑے مسائل حل ہو جائیں، کہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو قتل کر کے لٹکا دیا جائے، بڑے مسئلے حل ہو جائیں اور باقی لوگ خود ہی ڈر جائیں۔ اب غور کریں، نبی موجود ہیں، امت میں سے ایک شخص نے یہ کام کیا، کتنی بڑی سزا آئی۔ اور ہمارے ہاں اگر میں ہر گلی کہوں تو چلے غلط ہو جائے گا، لیکن جگہ جگہ، گلی گلی جہاں بے حیائی اور زنا کے اڈے ہوں، باقاعدہ کئی لوگوں نے بتایا، نوجوانوں نے، کہ انٹرنیٹ کے اوپر اوپن آفر آ رہی ہوتی ہے کہ جی پولیس کا ڈر نہیں، بالکل سیکیورٹی، کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کی گارنٹی، اور کیٹلاگز بھی، تصویریں بھی، ہر چیز موجود، آپ اپنی چوائس کر کے جائیں۔ انا للہ و انا الیہ، یہ پاکستان کی بات ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی،
ان لوگوں کو ہم قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العزت کو کس طرح سے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ کام ہمارے یہاں اتنے عام ہو چکے. ایک پیپسی کی بوتل کے پیچھے کالج یونیورسٹی میں شرطیں لگتی ہیں اور زنا ہو رہے ہیں. کئی نوجوانوں نے بتایا کالج کے اندر لڑکے لڑکیاں آپس میں خود ہی نکاح کرتے ہیں، خود ہی طلاق دیتے ہیں، خود ہی سارے کام ہو رہے تھے. شریعت کا مذاق اڑایا ہوا بنایا ہوا. اسی وجہ سے پریشانیاں. ابھی جب تھوڑی دیر پہلے بارش ہو رہی تھی، ابو کیا کہہ رہے تھے؟ ابو نے کہا کہ فصل کے کٹنے کا وقت آ گیا، گندم کی کٹائی کا وقت قریب ہے، تیار ہے فصل. ایسے موقع پہ بارش کا ہونا یہ رحمت تو نہیں ہوتی؟ اللہ اپنے فضل سے اس کو رحمت بنا دے. سیاسی حالات، ملکی حالات، ڈالرز کے، چیزوں کے، ہر طرف سے تو تنگیاں اور عذاب ہیں، پریشانیاں ہیں. اس میں بہت بڑی وجہ ہماری اپنی بے حیائیاں ہیں. یہ حکومت کی بات نہیں ہے. اور ہمارا آپ دیکھ لیجئے ہر طرف بے حیائی ہی بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی اتنا دین کا کام ہو رہا ہے اور جناب تبلیغی جماعت الگ کام کر رہی ہے، تصوف والے کام کر رہے ہیں، اتنے مدرسے، مسجدیں، وفاق المدارس، اتنی بڑی تعداد میں حفاظ علماء تیار کر کے جو ہے وہ معاشرے میں بھیج رہا ہے، تو فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے. اس کا جواب بہت آسان. اگر یہ اتنی محنتیں نہ ہو رہی ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ اتنی محنتیں ہو رہی ہیں پھر بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو بچایا ہوا ہے، الحمدللہ. اگر یہ اتنی سب محنتیں نہ ہو رہی ہوتی تو پھر ہم خدا جانے کہاں ہوتے. اس لیے ان محنتوں کو منفی پہلو سے دیکھنا نہیں چاہیے. ان کے مثبت اثرات ہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کپڑے اتارنے والوں میں نہیں چادر پہنانے والوں میں شامل رکھا. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. تو قیامت کے دن معلوم ہوگا. تو اتنا کلیئر میسج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا اور پاک دامنی عطا فرمائے. ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، امت ترقی کرے، تو بے حیائی کو چھوڑنا ہوگا. نہیں چھوڑ سکتے تو امید نہ رکھیں. ایک برا حکمران جائے گا، اگلا اس سے برا آئے گا، اس کے بعد اس سے برا آئے گا، اس کے بعد اس سے برا آئے گا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی شخص حکمرانوں کو بد دعا دے رہا ہے، نہ حجاج بن یوسف کو، تو بڑا ظالم آدمی تھا. کہا نہیں، اس کو بد دعا نہ دو. اگر وہ مر جائے یا معزول کر دیا جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے بعد اس سے برا آئے گا. بندر اگر جائے گا تو اس کے بعد خنزیر آئے گا. اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. تو سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے حکمرانوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہونا. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دھرنوں سے معاملہ ٹھیک نہیں ہونے، سدھرنے سے معاملہ ٹھیک ہونے. سدھرنے کے لیے ہم تیار نہیں، دھرنوں سے اللہ نے کرنے نہیں ہیں، تو یہ جوڑ کیسے پیدا ہو؟ تو انتہائی واضح چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تاہم اس میں سمجھنے کے لیے اور بھی باتیں ہیں. جنہیں اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی وہ ڈرتے رہیں یا اللہ قبول فرما لیجئے، خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، خیر کے ساتھ ہو. یہ تھا نا مستجاب الدعوات، نیک اعمال کر کے ہی بنا تھا نا، ایسے تو نہیں بن گیا. لیکن انجام بہت برا ہوا. تو انجام اللہ سے اچھا مانگنا چاہیے. اور دوسرا، دیندار لوگوں کو بددین اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا چاہیے. ان کے ساتھ کھانے نہیں کھانے چاہیے، ان کے تحائف نہیں قبول کرنے چاہیے. اس کے برے اثرات آتے ہیں، انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.